बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम आपका अपना जान जान बलूचिस्तान। पिछली दफ़ा आपने देखा कि मैंने आपको बलूचिस्तान दिखाया मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, उनके कल्चर, ज़बानें, चाप, लेवा, आतन और मुख्तलिफ़ लोग, खाने उनके। और इस वक्त मैं लोक विरसा इस्लामाबाद में एक बार फिर मौजूद हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के अलावा जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग आए हैं, मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी आपको दिखा दूं। तो इस वक्त आप पंजाब कल्चर देख रहे हैं और पंजाब का जो आप खेत खलियान, गंदम और उनके जो मेहनतकश मज़दूर है जो गंदम पैदा करते हैं, जो कपास पैदा करते हैं, जो मुख्तलिफ बागात है उनका आप कल्चर, पानी का निज़ाम, उनका हुक्का, सबसे बड़ी बात तो हुक्का है, क्योंकि ये जब थक जाते हैं तो फिर इस तरह चारपाई पे बैठकर हुक्का पीते हैं और अपनी थकावट को ख़त्म करते हैं। पीछे जो गाय हैं वो भी आप देख रहे हैं कि वो हमें दूध भी देते हैं और उसके साथ जो है ना वो हल भी चलाते हैं और काम भी करते हैं। तो ये पंजाब कल्चर आप पीछे देख रहे हैं और लोक विरसा इस्लामाबाद है। मैं चाहता हूँ कि अब आपको ले जाऊँ मुख्तलिफ जो हमारे सूबे हैं उनके जो स्टॉल्स लगे हुए वो आपको दिखा दूँ। आइए मेरे साथ। जी नाजरीन, इस वक्त हम पंजाब पेविलियन के सामने खड़े हैं, आप देख रहे, और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी में मैं आपको पंजाब भी दिखा दूं। मुख्तसर वक्त में बग़ैर टिकट का मैं आपका ये नज़ारा करवा दूं पंजाब का। आप आइए, यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए, यहाँ पे एक बहुत कलरफुल स्टॉल है। मैं चाहता हूँ कि पहले हम यहाँ पे आ जाएं। आप देख ले, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए, घर के डेकोरेशन के लिए, दीवारों पे लगाने के लिए। ये आपने देख लिया। फिर पंजाब कपड़े के हवाले से तो बहुत मशहूर है। यहाँ पे हर किस्म के कपड़े, जनाना भी और मर्दाना भी। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ ये ख़ास वो जो उनके ड्रेसेस है ख़वातीन का, और ये उससे ताल्लुक़ है। इसी तरह ये हमारी जो तकिए वग़ैरह बनते हैं, रज़ाइयाँ बनती है, ये वो वाले कपड़े। आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लकड़ी का बहुत बेहतरीन एक काम हो रहे। ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। आपका नाम? सलीम मुग़ल। सलीम मुग़ल साहब, आप कहाँ से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तल्लक गुजरांवाला से है, पंजाब से। जी जी। और मैं बनाता हूँ मुख्तलिफ़ कंपनियों के मॉडल, जो बिल्डिंगें बनती हैं उनके मॉडल बनाता हूँ। अच्छा अच्छा। और ये काम जो वुड का है मैं 1972 से कर रहा हूँ। माशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर मुकम्मल मॉडल में देता हूँ। आजकल मैं मसरूफ़ हूँ, लकड़ी के अल्फाजों से कुरान पाक लिख रहा हूँ। अगर आपके कैमरामैन उसको दिखाएंगे तो ये दुनिया का बेहतरीन तरीन एक फ़न और एक काम है। इसके साथ चाहूँगा कि आप इसको ख़ुद भी देखें, चेक करें। मैं ज़रूर देखूंगा। पहले आप ये बताएं, वो आखिर में हम जाएंगे उसको देखेंगे। आप के शागिर्द भी है और ये काम आपने किससे सीखा है? काम तो मैंने अल्लाह से सीखा है, चूँकि जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, कुदरती सलाहियतें होती हैं, उनके उस्ताद तो अल्लाह की ज़ात है। मैं 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर काम करता हूँ और 2 कम 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट है, खूबसूरत मेरा म्यूज़ियम है गुजरांवाला में, जहाँ पर मैं बैठता हूँ, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। मेरा इस टोटल काम के अंदर मेरा जो उस्ताद है वो सिर्फ अल्लाह है। जी जी। और आपके शागिर्द है कि नहीं है? शागिर्द बेशुमार हैं। अच्छा। लेकिन वो ये सब कुछ नहीं करते। वो कम चीज़ें, कुछ चीज़ें बनाते हैं जिनके मुताबिक वो चल सकते हो, जो उनका ख्याल है। लेकिन मेरे पास वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। अच्छा, पहले जो है ना लोग इन चीज़ों को, ये ख़ताती वग़ैरह है, जिस तरह आपने लिखा है मुख्तलिफ़ चीज़ें, अभी माशाल्लाह आप कुरान करीम भी जो है ना लिख रहे लकड़ी से, तो ये जो चीज़ें हैं ये अब ज़्यादातर लोग नहीं इसको फॉलो करते हैं, मतलब इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हमारा कल्चर है। असल में बात पता क्या है, ये जो आर्ट है ना, इससे लोग इसलिए वाकिफ़ नहीं है। असल में ये मास्टर कॉपी होती है कोई भी चीज़ ईजाद करने के लिए। जो चीज़ें ईजाद की जाती हैं उसके करने वाले कम होते हैं, ना तो वो बेची जाती हैं। कंपनियां जितनी पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी भी दुनिया के ममालिक के लोग हैं, वो मॉडल लाइन को बड़ा पसंद करते हैं। चूँकि ये मॉडल है, मॉडल तो कोई बंदा ख़रीद नहीं सकता, वो तो प्रोजेक्ट होते हैं। तो इसलिए ये ऐसा काम करने की कोई डिमांड कम नहीं है। असल में सच ये है कि ये करने वाले बंदे नहीं मिलते।
میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہزاروں شاگرد رکھیں اور ان کو یہ کام سکھائیں. یہ فن کو آپ اس دنیا سے اپنے ساتھ نہ لے کے جائے, دوسروں کو بھی منتقل کر لیں. جی خاص صاحب ایسی بات نہیں, الحمدللہ میرے بے شمار اسٹوڈنٹ ہیں. ابھی بھی دیکھیں باہر ایک میں نے لگایا ہوا ہے فری کلاس کے لیے, جس میں 9 سے 10 جو سبجیکٹ ہیں یہ میں فری میں دے رہا ہوں, اور بے شمار اس کی میرے پاس رجسٹریشن ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا جتنا بھی فن ہے آپ لے جائیں, وہ لے جائیں, وہ لے جائیں, میں کیوں ساتھ لے کر جاؤں گا. بہت شکریہ. اس وقت ہم پنجاب پیویلین میں ہیں اور پروگرام ہے جان جان بلوچستان. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے ایک شاہکار کام کیا ہے قرآن شریف کے حوالے سے, آپ ذرا ان کو بھی نزدیک سے دیکھیے. خود میرا کیمرہ آپ لوگوں کو دکھا دے گا. یہ دیکھیں, یہ ایک قسم کا کام ہے اور یہ دوسرے کلر میں یہی کام جو ہے یہ انہوں نے دوسرے کلر سے بھی کیا ہے. میرے خیال میں خطاطی میں بھی تھوڑا سا فرق آپ کو نظر آئے گا. یہ جو خط ہے, لکھنا ہے, اس کا سٹائل الگ ہے اور یہ جو ہے ان کا انداز الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن شریف کو ہم اس طرح خوبصورت چیزوں پہ پرنٹ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا لکڑیوں سے بناتے ہیں, یہ صرف ہمیں دیواروں پہ توفیق نہ دے بلکہ ان آیت پہ عمل کرنے کا بھی توفیق ہمیں دے, تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی. اس وقت جہاں پہ کپڑے بن رہے میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں. یہ جو ہے اس کو ایک ہنر ہے جسے کھڑی کا کپڑا کہا جاتا ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے بھی جو کاریگر ہے وہ بہت کم ہو رہے دن بدن, کیونکہ اب مشینیں آ گئی ہے. ظاہر ہے وہ جو کام یہ لوگ کھڑی میں اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, بناتے تھے, اب وہ کام دن بدن کم ہو رہے, مشینیں ان کی جگہ لے رہے. لیکن یہ بابا جو ہے یہ اب بھی ماشاءاللہ لگا ہوا ہے, اپنا فن جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے اور یہ اپنا کام کر رہے. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے. یہ پرانے زمانے کے, آج کل تو شیشے کے ہیں, ماربل کے ہیں, مختلف چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک فن تھا جو مٹی سے یہ لوگ گھڑے جو آپ لوگ کو نظر آتے ہیں, اور یہ ایک پرانا دیکھیں یہ ان کا ایک قرا بنا ہوا ہے. وہاں یہ مٹی سے برتن وغیرہ اور چیزیں بنا رہے ہیں. یہ جب خشک ہوں گے تو وہ چیزیں پھر آپ کو میں دکھانا چاہوں گا. یہ ان کی مختلف چیزیں ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ہمارا کلچر کا حصہ ہے. اور آگے جو ہے یہ لکھنا لکھانا جو ہے, یہ کلرز جو ہے, یہ دیکھیں آپ جو مختلف چیزوں پہ انہوں نے پرنٹنگ کی ہے. آپ نے مختلف ٹرکس دیکھے ہوں گے, بسیز دیکھے ہوں گے, اس میں بھی یہ والا کام ہے اور یہ ہمارا کلچر کا بہترین حصہ ہے. آگے یہ شال وغیرہ آپ دیکھ رہے, پھر ہمارا کلچر کا ایک حصہ ہے. شادی وغیرہ میں ہم یہ جو زیورات ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ سونے وغیرہ کے جو زیور ہے وہ تو آپ کافی مہنگے ہو گئے ہیں, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کی کمی پوری کر رہی ہے. تو میں اس بہن سے بات کرنا چاہوں گا. آپ کہاں سے؟ السلام علیکم, میں لاہور سے ہوں. میرا نام سائمہ اور میرے برانڈ کا نام سائمہ زی ہے. ماشاءاللہ. اور آپ نے جو میں لاہور میں آتا ہوں تو وہ جو پرانی انارکلی ہے اور جو نئی انارکلی ہے وہاں پہ ایک پوری مارکیٹ ہے ان زیورات کا, تو وہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ ہمارے اپنے ورکرز ہیں اور ہماری ورک شاپ میں یہ سارا کام وہیں پہ بنتا ہے. ہم لوگ خود سے جو ہمارے یہ ڈیزائن ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملیں گے, اور اگر یہ چیزیں بازار میں مل رہی ہوتی تو ہم لوگ ورثہ کیوں آتے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے. اچھا, یہ بھی آپ کا پروڈکٹس ہے, یہ جو شال وغیرہ جو کپڑے؟ بالکل, یہ بھی ہمارا پروڈکٹ ہے, اور اس میں کامدانی, شیشہ اور ڈفرینٹ سٹیچز, ان کو ہم بیسکلی چیز تو یہ پرانی ہے, کام بہت پرانا ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ماڈریشن کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں جو کہ کسٹمر اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. اچھا, آپ کا جو کام ہے وہ صرف لاہور یا پاکستان تک محدود ہے یا آپ باہر بھی ان چیزوں کو بیچتی ہیں؟ یہ فی الحال تو پاکستان کے اندر تک محدود ہے, لیکن یہ ہم لوگ ورثہ میں جتنے آرٹیزن ہم لوگ آئے ہیں, ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اس کو پاکستان سے باہر بھی پروموٹ کریں. تو یہ کون آپ کا مطلب ہیلپ کون کر سکتا ہے اس بارے میں کہ وہ آپ کی ان چیزوں کو باہر پروموٹ کر لے؟ ڈفرینٹ NGOs. سب سے پہلے تو لوگ ورثہ بذات خود
لوگ ورثہ میں پورے پاکستان سے سارے صوبوں سے آرٹیزنز آتے ہیں، تو یہ ہماری لوگ ورثہ کی مینجمنٹ کو، ہماری ہائر اتھارٹیز کو چاہیے کہ یہ ہماری جو عورتوں میں یا مردوں میں جو غریب علاقوں سے آتے ہیں اور ان میں اتنا یہ ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے کوٹ کوٹ کے، اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور پاکستان سے باہر اس بزنس کو لے کے جائیں۔ اور ناظرین میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان چیزوں سے پیسے کماتے ہیں، جنگوں سے نہیں کماتے ہیں، وہ اپنی اکانومی کو اور لوگوں کو، اپنے ملک کو اتنا خوبصورت دکھاتے ہیں تاکہ باہر سے لوگ آ جائیں اور یہاں پہ یہ جو ہمارے کمالات ہے، جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، جس سے لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، وہ ان چیزوں کو خرید کر تو ہم اپنے ملک کی اکانومی کو بہت بہترین کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ بہن جی۔ اور اب بہت بڑا ہے پنجاب، جس طرح بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ سر آپ اس وقت ایکسیڈنٹ نہ کیجئے سجاد صاحب، اور یہ بوٹلز بھی ہے، اور میں پنجاب کے کیا کیا چیزیں آپ کو دکھا دوں۔ پنجاب کے کھانے ہیں، پنجاب کے پہناوے ہے، اور اس وقت سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے شہد، اور شہد اگر نہ ہو، مٹھاس اگر نہ ہو تو پھر جینے کا کیا فائدہ۔ کہاں سے آپ؟ میں بیسیکلی کرک سے ہوں، رہتا اسلام آباد میں ہوں۔ سو اسپیشل ریکویسٹ پہ ہم آئے ہیں پنجاب کی اور کہ کرک کا ان کو بیری کا شہد اسپیشل ٹرائی کرائیں۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ شہد میں 2 نمبر شہد میں بہت زیادہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پوری بوتل پی لو، وہ آپ کا جو پرانی طاقت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، نہیں کا تو توبہ ہے بھائی۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ خالص ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہم نے اس کی اوپن ٹیسٹنگ کی ہے۔ بندہ خود بتاتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان میں خود بتایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ 3 اس لیے رکھے ہوئے کہ خود وہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے۔ ابھی آپ پکڑیں، میں آپ کو ٹیسٹ کرواتا ہوں، یہ پکڑیں۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ٹیسٹ والا، جس طرح ہماری دوائیوں کی کمپنیاں ہیں، وہ ٹیسٹ والی بہترین ہوتی ہے، بعد میں جب آپ دوائی خرید لو تو وہ 2 نمبر ہوتی ہے۔ ہاں جی میں ابھی کھاتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ سجاد، معاف کرنا بھائی۔ نہیں واقعی تو یہ کلو کتنے کا ہے؟ یہ والا جو بیری کا کلو ہے جو تیسری کارٹ کا ہے وہ 3000 پر کے جی ہے، اور یہ جو سیکنڈ کارٹ کا ہے 2500 روپے پر کے جی ہے، اور یہ جو اکاشیا یہ بیری کا نہیں ہے، یہ 1000 روپے پر کے جی ہے۔ بیسیکلی ہم آن لائن بھی سیل کرتے ہیں، بی ونس ہنی نام ہے برانڈ کا، اور اب فری ہوم ڈیلیوری ہے۔ شور میں بلوچستان پہنچ کے، تاکہ رستے میں جو آپ مجھے دیں گے ایسا نہیں کہ بوٹل موٹل ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم آپ سے آن لائن منگوا لیں گے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو اب ہم آگے جاتے ہیں۔ انہوں نے سٹال لگائے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے لوگ کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ہر طرف کھانے بھی نظر آ رہے، اور یہ پڑھنے کے لیے بھی بہت زبردست کتابیں۔ کل میں یہاں پہ آیا تھا، کچھ کتابیں میں نے خریدی بھی۔ اس وقت ہم آپ کو پنجاب دکھا رہے ہیں۔ یہ جو لوک ورثہ ہے، اس کا جو میلہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹکٹ پہ آپ کو پورے پاکستان کے سارے صوبے بھی ہم دکھا رہے ہیں، اور ساتھ میں جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور اس وقت آپ جب دور سے دیکھیں گے، میں نے تو دور سے دیکھا، میں نے کہا شاید عارف لوہار صاحب ہے، تو اب میری سے ملاقات ہوگی۔ جناب آپ کا نام؟ میرا نام شوکت علی شہزادہ لوہار ہے، میں استاد عارف لوہار صاحب کا شاگرد ہوں۔ ماشاءاللہ، اور عارف لوہار صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ اگر آپ کو مل جائے تو ان کو کہنا کہ امان اللہ ناصر مجھے ملے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میرا تعلق بلوچستان سے ہے، آپ کبھی بلوچستان بھی آئی ہے نا پرفارمنس کے لیے؟ آپ انشاءاللہ بلوچستان بلائیں گے تو ہم لوگ ضرور آئیں گے، اور اس کے بعد استاد جی ماشاءاللہ تو پوری دنیا میں فیمس ہے اور پوری دنیا میں پرفارم کر رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بچے ہیں، نوکر ہیں ان کے، تو ان کی دعاؤں کے صدقہ ہم بھی گا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ تو آپ اگر تھوڑا سا گنگنائیں، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا سا گنگنائیں۔ اسی میلہ ویکھنے آئے، اسی میلہ ویکھنے آئے یار تیرے وطنا تے، اسی میلہ ویکھنے آئے یار تیرے وطنا تے،
नहीं पक्के डेरे लाए यार तेरे वतना ते असी मेला वेखण आए यार तेरे वतना ते एक मेला है बचपन वाला माँ प्यो लाड लड़ाए ओ भी टुर गए वारो वारी खून भी रंग वटाए नहीं सजना भी छोड़े पाए नहीं सजना भी छोड़े पाए यार तेरे वतना ते असी मेला वेखण आए यार तेरे वतना ते असी मेला वेखण आए यार तेरे वतना ते बहुत शुक्रिया, बहुत आला, बहुत खूब। नाजरीन, ये है हमारे जान जान बलूचिस्तान की शान कि मैं बलूचिस्तान में जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम में आज आपको पंजाब भी दिखा रहा हूँ, सिंध भी दिखा रहा हूँ, कश्मीर भी दिखा रहा हूँ। तो अब हम जा रहे सिंध। और जनाब, आप अगर सिंध जो ये पवेलियन है यहाँ पे आएंगे तो आप अजरक और टोपी नहीं रखेंगे सिंधी, तो फिर मज़ा कैसे आएगा। ये सिंधी टोपी है, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो सिंध के कल्चर में जो इनकी रीलियाँ हैं और जो इनके कलर्स है, ये लाल शाहबाज कलंदर के कलर्स में भी, वो उस मज़ार में भी जब आप जाते हैं तो वो बहुत कलरफुल होता है। तो ये इनकी टोपियाँ हैं और ये इनका अजरक है। तो फिर अब मैं ये टोपी वापस रखूँगा क्योंकि मैंने आगे जाना है, तो उस तक मैं चाहता हूँ कि ये वापस जो अजरक है ये वापस इनको कर दूँ, वहाँ पे हम वापस इंशाल्लाह मिलेंगे। आइए मेरे साथ। और जनाब, ये इस वक्त सिंधी जो जिस तरह हमारा अतन है पश्तूनों का और बलोचों का लेवा है और इसी तरह बरावियों का छाप है, तो ये सिंधियों का जो कल्चरल रक्स है ये आप देख रहे, जिसे जमालो भी कहते हैं मुख्तलिफ लोग। और ये जो इनका लिबास है, अजरक भी है, टोपी भी है। और ये जनाब आ गए हमारे जो लाल शाहबाज कलंदर का ये मलंग है और इस वक्त आप लोगों के सामने है। और वाह, साइंदाल फकीर घड़े वाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। कहाँ से आए आप? लड़खाना से? सिंध कराची जिला मलिर से। अच्छा, जबरदस्त। तो ये आप देख रहे मुख्तलिफ मौके लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, वो इनको देख रहे। ये देखे ये क्या कमाल कर रहे। एक बंदा, बड़े बड़े पहलवान ये काम नहीं कर सकते और इस मेरे भाई ने कर दिया है और लोग इसको एंजॉय कर रहे। और इस वक्त जो है हमारे ये जो एक भाई है ये अपने बच्चों के साथ आया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफी देखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम बलूचिस्तान से आए हैं और ये प्रोग्राम जो है जान जान बलूचिस्तान है उर्दू जबान में, इसलिए हम आपसे उर्दू में बात करेंगे। कैसा लगा ये मेला आपको? बहुत अच्छा, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं तो आता रहता हूँ लेकिन बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम आया, स्पेशली बच्चे के साथ। तो बस बड़ा अच्छा है बच्चों के लिए। इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी एक्टिविटी हर साल होती है और इस बार थोड़ा सा बहुत अच्छा है एक्टिविटी। और मैं लोगों से यही कहता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम जो इसका नाम है जान जान बलूचिस्तान, कि आप इधर आएंगे तो एक टिकट में तकरीबन पाकिस्तान के तमाम कल्चर्स देखेंगे, तमाम सूबे देखेंगे और तमाम शहर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। आपका प्रोग्राम हम देखते रहते हैं K2 पे और आपको मैं PTV के वक्त से फॉलो कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और आपके तवसत से पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता लगता है कि इस्लामाबाद में ये एक्टिविटी होती है। हमारा पूरा कल्चर KPK का, सिंध का, पंजाब का, उससे लोगों को आगाही होती है और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये देखें, इनके हाथ में 2 डांडिया भी है और साथ में अजरक है और टोपियाँ हैं और एक ही तरह का ये ऑरेंज किस्म का लिबास है और वाइट इनकी शलवारें हैं और साथ में इन्होंने जोगर शूज़ यूज़ किए हैं। और बीच में एक बच्चा है, बहुत ज़बरदस्त वो जमालो कर रहे, आप देख ले।
ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سندھ کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا اختتام ہو، تو میں اپنے سجاد صاحب جو میرے ساتھ کیمرہ مین تھے ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارے نفیس صاحب کے بہت شکر گزار ہوں جو ہمارا ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہے، اور ہمارا شہباز صاحب جو ہمارے بہت سینئر کیمرہ مین ہے اے وی ٹی خیبر کا، ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور بلوچستان کلچر ڈپارٹمنٹ کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، ہمیں یہاں پہ بلا لیا، اور میں لوک ورثہ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت میلہ سجایا، اور ہمارے بہت سارے آرٹسٹ جو کوئٹہ سے آئے اور انہوں نے ہمارا اس میلے کو خوبصورت بنایا۔ ان آرٹسٹوں میں سے ایک ہمارا جو زبردست مسٹر گلبہار خان ہے، اس سے ابھی میں آپ کا ملاقات کراتا ہوں۔ جناب گلبہار، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ امان اللہ ناصر صاحب، پہلے تو ہم آپ کو لوگ ورثہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، پھر شکریہ ادا کرتے ہیں K2 چینل کا کہ آپ آئے ہمیں کوریج دے رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ ورثہ کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ کیسے سر؟ یہ جو آپ دوسروں کے ڈانس دیکھتے ہو، جس طرح سندھ میں ہیں، جس طرح پنجاب میں ہیں، تو آپ کا ایسا دل نہیں کر رہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ذرا بلوچی اپنا چھاپ شروع کروں؟ پہلی تو بات، آپ خود آرٹسٹ ہو سر، آپ سمجھتے ہو کہ فنکار تو فنکار ہے، چاہے کلچر جس کا بھی ہو، کلچر اپنا ہی ہوتا ہے ہم لوگ کا، اور دل تو کرتا ہے سب کے ساتھ جیوں اٹھے ہم اور ان کو اپنے کلچر میں لے آئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ناظرین میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور میرا اجازت جو ہے، میرا سلام قبول کیجئے، اور انشاءاللہ اب ہم اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔